وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور کتنے ہی ایسے زمین پر چلنے والے جانور ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لیے پھر رہے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور خاص کر تم کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ سورۃ عنکبوت کو اگر آپ پڑھیں گے تو عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آزمائشوں کو بیان کیا ہے، تنگیوں کو بیان کیا ہے، اور خصوصاً تنگی پر استقامت، دین کی راہ پر کھڑے رہنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے۔ ہجرت کا تذکرہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے انسان جب اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے امور ایسے ہیں اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے پورے ہوں گے، یہ کام کیسے چلے گا۔ ہجرت پر جب نکلتا ہے تو جان کے بعد جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ نئی سرزمین پر، نئی جگہ پر جا رہا ہوں تو روزی کا کیا ہوگا، کیسے کما کھاؤں گا، کیسے رزق کے اسباب جمع کروں گا، تو کیا ہوگا میرا۔ یہ سارے فکرات ہیں جو بندے کو ستاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں ان اشکالات کو اور ان فکرات کو نکالا ہے کہ اس کو نکال دو۔ رزق کا تعلق کسی خاص جگہ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ یہاں رزق ہے اور وہاں جاؤں گا تو رزق نہیں ہوگا۔ رزق کا تعلق کسی خاص وقت اور مکان کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے سارے امور اللہ تعالیٰ خود نپٹاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے مثال دی جانوروں کی۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق لیے پھر اپنے ساتھ لیے نہیں پھر رہے، چل پھر رہے ہوں اور ان کی کمر پر ان کا رزق لدا ہوا ہو، بلکہ کتنے ایسے جانور ہیں جن کے پاس صبح کا رزق ابھی نہیں ہے، صبح ملے گا۔ اور رزق انسان کا بھی صبح والا صبح ہی ملے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے نا، ہمارے پاس پڑا ہوا یہ کھائیں گے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقسیم الگ ہے اور نرالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ میرے کنٹرول میں بھی ہے اور میں ہی سارا ذمہ دار ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں ذمہ دار ہوں، اور ذمہ دار بھی وہ ہے جس کا ایک صفت علیم ہے۔ علیم کہتے ہیں خوب جاننا، اور جو جانتا ہے وہ پھر کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ علیم ہے، اس کو پتہ ہے کون کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، کس مقام پر ہے، وہ جانتا ہے۔ اور سمیع ہے، کون کیا مانگ رہا ہے اور کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ سب اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اب اتنی عظیم صفتوں کا مالک وہ تمہیں کہاں ضائع کر دے گا؟ لہذا ڈٹ کے ہجرت کریں، ڈٹ کے خیر کے کام پر رہیں،
اس بات کی فکر نہ کریں، دکان بند کرنے کا موقع تو کر دیں، اب اللہ بلا رہا ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ پھر یہ چلے گی نہیں، پر میں سمیع بھی میں ہوں اور علیم بھی میں ہوں، اور رزق کے سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ تیرا کسی امر کے ساتھ رزق اس اعتبار سے نہیں جڑا ہوا کہ تو دین سے ہٹ جا اور کہے کہ میں یہ کما لوں اور یہ میں جوڑ لوں، اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں۔ ہاں البتہ اپنی معاشی مشکلات کا علاج روحانی اعتبار سے مجھے ضرور کرنا ہے اور مادی اعتبار سے بھی مجھے ضرور کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس لیے اس نے وسائل دیے، اس لیے اس نے ہاتھ دیے، دماغ دیا، بدن دیا، صحت دی کہ جائز امور کے لیے محنت کر، بد محنتی نہیں، یہ بھی نہیں، اور سارا محنت پر انحصار، یہ بھی نہیں، نہ بد محنتی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا حکم دیا کہ جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، جاؤ محنت کرو۔ محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے، معیار ڈھونڈ رہا ہے، نہیں یہ میرے معیار کی نوکری نہیں ہے، میں نے اتنا پڑھا نوکری چھوٹی کروں بیٹھا ہوا، یہ بھی بد محنتی ہے۔ جو آپ کو مل رہی ہے آپ کریں، اس دوران آپ بہتر ڈھونڈتے رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں محنت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، میرے معیار کی نہیں مل رہی، یہ بھی توکل کے خلاف ہے، یہ بھی بد محنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل ذرائع دیے، آپ اس کو جھونکے میدان میں۔ بعض دفعہ کئی گرہیں لگی ہوتی ہیں نا مسائل کی، اور میں کہتا ہوں بڑی کھلے تو پھر ایک ہی دم ساری آسانیاں ہو جائیں، ایک ہی دم ساری آسانیاں ہو جائیں، بس ادھر سے ڈگری ہو اور پھر چابی بھی مل جائے، ایک ہی دن میں گاڑی بھی مل جائے اور بڑی شان و شوکت بھی مل جائے۔ ایسا بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی گرہ کھولیں، بعض دفعہ چھوٹی گرہ کھولنے سے آپ کے لیے بڑی گرہ کھولنا بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو محنت ضروری ہے، بد محنتی نہیں۔ آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور اس محنت کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اگر تم اللہ پر بھروسے کرو، اب یہاں بھروسہ کون سا ہے؟ ذرائع وسائل استعمال کیے، اور پھر اپنے اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ اب اللہ اس میں رنگ ڈالے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ اس سے رستے نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ رستے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ رستے نکالتا ہے، رزق کے رستے اللہ تعالیٰ پھر نکالتا ہے۔ مجھے ایک بھائی نے، یہی کراچی کا ایک بھائی نے بتایا کہ میں نے اپنے کام کی ابتدا پاپے باقر خانی گلیوں میں صبح ناشتہ بیچ کر کی تھی۔ ابھی ان کی عمر 60-65 ہوگی، اور ان کے بیٹے اس وقت جتنے بیٹے ہیں فیکٹریوں کے مالک۔ اللہ نے برکت ڈالی، دینداری بھی ہے، امانت داری بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے، اور رزق روزی اس قدر فراخ ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن پہلی صف کا نمازی بھی ہے، بیٹے بھی، خود بھی۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ آپ کے رزق میں ایک تو یہ کہ آپ محنت سے جی نہ چرائیں، اللہ تعالیٰ نے جو وقت میسر کیا آپ اس میں محنت کریں۔ دوسرا، دینداری پر قائم رہیں۔ بے حد رزق کی مشکلات جو چیزیں ختم کرنے والے عناصر ہیں ان میں سے ایک دینداری ہے، ایمانداری ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ جہاں کہیں رزق کی کمائی اور معاش کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے دین سے بے اعتنائی کی راہ شروع ہو گئی تو کمائی میں بے برکتی شروع ہو گئی۔ قرآن کریم ہے یہ، میں نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
کہ اس بستی کے بارے میں ذرا سوچیں جو بستی یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، جن کے پاس صبح و شام اللہ کا رزق آتا تھا، ہر طرف سے آتا تھا، رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اچانک سارے دروازے بند کیوں ہو گئے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔ نعمتیں مل رہی ہوں، جو اللہ کے میرے ذمے لگائے ہوئے کام ہے وہ میں نہ کر رہا ہوں، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہے؟ ہر چیز مل رہی ہے لیکن اللہ کے جو میرے ساتھ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، دینی ذمہ داریاں، میں اس کو پورا نہیں کرتا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، تو پھر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اسی بستی کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ نعمتیں بند ہو گئیں، بھوک، کشکول، ہاتھ مانگنا، بھکاری، اللہ اکبر، پھر ساتھ خوف، کیا بنے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ نسل کا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ یہ جو ستانے والی چیزیں ہیں نا، سب کچھ ہے، میں نے ایسے ستائے ہوئے لوگ دیکھے، دین سے دوری ہے، کروڑوں کے مالک ہے لیکن دماغی طور پر ستائے ہوئے، اولاد کے بارے کہہ دیں گے مجھ سے کوئی نہ کوئی مر جائے گا میرے ہاتھ سے، ہے کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ کام چلتا تھا رک گیا، جس کو پارٹنر بنایا تھا وہ لوٹ گیا، جن لوگوں نے پیسہ میرے ساتھ لگایا تھا، وہ بڑی آس میں لگایا تھا، وہ کام رک گیا، معاملہ آگے چلتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا، تنگیاں ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، دوست 20-20 سال کے روٹ گئے، حالات تنگ ہیں، یہ حالات ہیں ہمارے، جو تنگیاں ہیں ہماری، ہم یہ سنانا چاہتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، اور ہم بیٹھے ہیں بے دین ہو کے، بے دینی اسی طرح چل رہی۔ اپنی ان معاشی تنگیوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے ساتھ کرے، رزق اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیات سے کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو پھر مالی مشکلات میں گھرانے بھی آتے ہیں، قومیں بھی آتی ہیں، ریاستیں بھی آتی ہیں، ملک بھی آتے ہیں، پھر قومیں آٹے پر لڑتی ہیں اور جانے جاتی ہیں۔ یہ ہماری حالتیں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اصل میں نیت میں کھوٹ ہے، ہم وفادار نہیں ہیں اسلام کے، دین کے، شریعت کے۔ جو ذمہ داریاں تھی ہم میری، وہ میں نے نہیں نبھائی، جو ذمہ داریاں تھی رب کی، میں اس رزق کی تلاش میں ساری صلاحیتیں لگا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہوں سارا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے باغ والوں کو بھی آزمایا تھا۔ باغ والے تھے، قرآن کریم نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ باغ بڑا پھل دیتا تھا، نیت میں فتور آ گیا، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ یہ جب باغ کا پھل توڑنے جاتے ہیں، مسکین کوئی کدھر سے آتا ہے، کوئی کدھر سے آتا ہے، ان کا رستہ روکو بھائی، یہ دینے کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ وہ سوچے ہیں جو آج محترم بھائیوں ہماری ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے۔ لوگ چٹی سمجھتے ہیں اللہ کا حق دینا، اللہ کا حق دینا چٹی سمجھتے، اور یہ وہ چیز تھی جو آپ کا رزق بڑھاتی تھی، آپ کی مشکلات ٹالتی تھی۔ دیکھو چڑھ گیا نا بھوک کا لباس اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور یہ رات کو نکلے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنہ اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوہ قالوا انا لضالون۔ رات کو نکلے، اندھیرے میں نکلے، پھل توڑیں گے، راتوں رات منڈی لے جائیں گے، مسکین کوئی نہیں آئے گا، اس مال بچ جائے گا، زیادہ نفع ہوگا، مسکینوں کو کیوں بانٹے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک، ہم نے ان کے جانے سے پہلے ابھی منصوبے بنا کے سوئے تھے، ہم نے رات کو
آسمان سے آگ بھیجی اور اس آگ نے سارے باغ کو کھا لی. لالچوں سے انسان، زیادہ کی لالچ سے انسان، یاد رکھے، بہت محروم ہوتے دیکھے ہم نے. جب انسان قناعت نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر، مال رکھا ہوا ہے، قناعت نہیں ہے، یہ تھوڑا ہے، اس لالچ میں اٹھا کر کسی سود والے کو دے دیا. اس نے ایسے سبز باغ دکھائے، ہر مہینے 25-30 ہزار آتا رہے گا تجھے، دے دے. وہ اسی میں سے 2-3 مہینے 25-30 ہزار دیتا ہے اور اصل مال لے کے اڑ جاتا ہے. قناعت اس نے نہیں کی، وہ اصل بھی کیا، لگایا کہاں؟ فطور کے رستے پہ، گناہ کے رستے پہ. فکس کیا ہے اپنا پرافٹ اور مال دے دیا ہے، اور پتا چلا اصل بھی کیا. اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حق اپنے مال میں ملانا چاہتا ہے. رات کو اٹھ کے جا رہے اندھیرے میں، اپنے باغ کی طرف جاتے ہوئے رستہ کہتے ہیں بھول گئے. ایک نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، رستہ نہیں بھولے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ باغ ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نعمت چھین لی؟ نیت میں فطور ہے، کثرت کی لالچ ہے. اس لالچ میں دوسرے کا حق مار رہا ہے، اس لالچ میں گناہ کا رستہ اختیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل سے بھی اس کو محروم کر. یہ بیان ہے، قرآن کا بیان ہے. کیوں محروم ہوئے اس رزق سے، باغ سے، اس نعمت سے جس پر گزر اوقات تھی، اس سے کیوں محروم ہو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، نیت میں فطور ہے، لوگوں کا حق مار رہے. کئی مسائل ہیں، مسکین کا حق نہیں دے رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے. اب کمزوروں کا خیال کون کرتا ہے؟ ہم بھکاریوں کو تو 20 روپے 50 روپے 100 روپے دے کے دکھا رہے ہوتے بڑے سخی ہیں، لیکن ایک شخص سخت محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو اس مزدوری میں سے اس کو 100 روپے زیادہ نہیں دیتے کہ یہ خوددار ہے، اس نے خودداری کے ساتھ محنت کی ہے، پسینہ بہا ہے. اس کا 1000 اگر دہاڑی بنتی ہے تو میں اس کو شام کو 1200 دے دوں، لے جائے. یہ اس کا ہاتھ بٹانا ہے. ایک ٹھیے والے سے میں کتنی بحث کر کے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ 300 روپے درجن ہے، میں کہتا ہوں دے دے. میں چاہوں تو 50 روپے اس سے رعایت کروا سکتا ہوں، لیکن میں اس سے لے لیتا ہوں. لے لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا. یہ 50 روپے آپ کا صدقہ ہے اس خوددار کے لیے جس نے محنت کی ہے اور وہ محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. ایسے خوددار سفید پوش لوگ مجھے ڈھونڈنے تاکہ میرے رزق میں اضافہ ہو، لیکن آج یہ نہیں ہے. ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، معاشی تنگیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ طریقے ہیں جو ہمیں اسلام نے دیے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں بانٹیں. تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. کیا مانا؟ کمزور کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھا رہا ہے. کمزور کی خدمت، اس کے رزق میں برکت آسمان سے آئے گی، دروازے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی معاشی تنگیاں دور کرے. معاشی تنگیاں دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں میں اس ذمہ داریوں کو امانت سے ادا کروں، آپ کی معاشی تنگیاں دور ہو جائیں گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان الامانۃ تجر الرزق. جب انسان امین ہوتا ہے تو اس کی یہ امانت داری اس کا کہاں کہاں سے رزق کھینچ کے لے آتی ہے. امین نہیں ہم، بہت بڑا مسئلہ ہے آج اس ملک کا. کرپشن عام ہے تو ہم بھیکے بھی تو مانگ رہے ہیں. امانت نہیں ہے. جہاں جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اپنے عہدے بیچ رہا ہے، اپنے اختیارات بیچ رہا ہے ہدیے کے نام پر. وہ آج اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. امانتیں نہیں ہیں جس قوم میں، اس قوم کے رزق نہیں آتے. والخیانت تجر الفقر. اور بددیانتیاں
اس قوم پر فقر فاقے کھینچ کے لے آتی ہیں، ان کے رزق بڑھتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مالی تنگیوں سے نکلیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی مجھے جو ذمہ داری دی ہے، میں اس میں خیانت کا ارتکاب نہ کروں، امانت داری کے ساتھ اپنے سارے زندگی کے امور صحیح طریقے سے اس کو نپٹانے کی کوشش کروں۔ یہاں مزدور مالک کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یہاں با اختیار اپنی کرسی پہ بیٹھ کے خیانت کرتا ہے، یہاں اولاد ماں باپ کی خیانت کرتی، یہاں بیوی شوہر کے مال میں خیانت کرتی۔ رزق کہاں سے بڑھے گا؟ رزق کہاں سے بڑھے گا؟ معاشی تنگیاں کیسے ختم ہوں گی؟ معاشروں میں جب بے حیائی، دو چیزیں، اور خیانتیں، یہ جب آ جاتی ہیں، وہ قومیں کبھی بھی معاشی تنگیوں سے اور قلاشیوں سے نکل نہیں سکتی۔ بے حیائی، فحاشی، بدکاری، اس کی ہمارے میڈیا پر اس کی تعلیمیں ہوتی ہیں۔ محترم بھائیوں، بھوک ناچ رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ لیکچر دینے والے پروفیسر، میل فیمیل، ان کی اچھی لڑکیوں اور بیٹیوں کو رغبتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیرا تو قد بڑا اچھا ہے، تیری تو شکل بڑی خوبصورت ہے، تو ماڈلنگ کر لیتی۔ کتنوں کو استادوں نے یہ رغبتیں دلا کر بے حیائی کے رستوں پر لگا دی۔ تو رزق بڑھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سوشل میڈیا پر باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو بے حیائی کے ٹک ٹاک سکھا رہی ہے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ، اور باپ کو وہ بیٹا اتنے غلیظ جملے بول رہا ہے، ٹک ٹاک غلیظ جملے بول رہے، اور یہ سکھائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں معاشی تنگیوں سے ہم نکلیں، اللہ کا نام نہیں ہے۔ ہمارے رزق میں شیطان برابر کا حصے دار ہے۔ کہا تھا نا شیطان نے، یا اللہ میں تو دنیا میں اب جا رہا ہوں، نکال دیا تو نے مجھے، میرا رزق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا رزق بھی خود تلاش کرنا۔ کیسے تلاش کروں؟ پر میں رزق ایسے تلاش کر دیکھتا رہے، جو لوگ اپنے کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھتے اس میں تیرا رزق ہوگا، جا لے۔ اس کا رزق آ گیا۔ تو ہماری زندگی کے کتنے ایسے نظام ہیں، اس کا انحصار اللہ کی بغاوت پر ہے، تو برکتیں ہوں گی یا نحوستیں ہوں گی؟ کیا ہوں؟ ہم تو رو رہے ہیں۔ فرمایا امانت کیا کرتی ہے؟ تجر الرزق، رزق کھینچ کے لے آتی ہے، اور خیانت تجر الفقر، انسان کے دماغ پر فقر فاقے کو سوار کر دیتی۔ فقر فاقے اس قوموں میں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم قحط سالی میں مبتلا کیوں ہوئی؟ ہم نے دیکھا مصر کوئی ایسا شہر ملک نہیں ہے کہ وہ جنگل بیابان اور ویران ہو، زرخیز ہے، معدنیات کی کوئی کمی نہیں، زرعی ملک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ بے حیائی کے جو سلسلے تھے اس کی وجہ سے قحط سالی نے گھیرا۔ کس قدر گھیرا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خزانے، وزیر خزانہ بنا کر خزانے پہ بٹھا کر اس قحط سالی کا مقابلہ کروا کے اس امت کو بیان کیا کہ ان قحط سالیوں کے مقابلے دنیا کے باغی لوگ نہیں کر سکتے۔ قحط سالیوں کے مقابلے اور مالی مشکلات کو دور کرنے کے اسباب جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان کے تعلق اللہ سے ہوتے ہیں۔ اس اللہ والے بندے نے وہ منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم بے دین بھی ہیں اور منصوبہ بندی بھی کوئی نہیں۔ ہم معیار زندگی میں کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے سے اوپر والے کو، پھر قرضے لینے پڑے، پھر بےایمانی کرنی پڑے، پھر جو کچھ ہمیں کرنا پڑے ہم کر لیں گے، معیار اس کے برابر رکھنا ہے۔
تو پھر کیا ہوگا؟ فقر فاقے ہی آئیں گے. ہم قناعت نہیں کرتے. انہوں نے قناعت کے ساتھ ایک ماحول کو چلایا تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مجھے وزیر خزانہ بنا دے. انی حفیظ علیم، میں امین بھی ہوں اور مجھے علم بھی ہے کہ اس نظام کو چلانا کیسے ہے. علم بھی ہونا چاہیے اور انسان حفیظ، حفاظت کرنے والا بھی ہو. آ گیا ہاتھ میں تو پھر محترم بھائیو دھجیاں اکھاڑ دی. فضول چل رہا ہے، معیار زندگی ادھار لے کے پورا کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے معیار سے، جب یہ معیار انسان دیکھنے لگتا ہے تو دو مصیبتیں آتی ہیں. ایک تو سینے میں حسد آتا ہے، بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میرا یہ معاملہ ہے، مجھے جتنا دیا میں اس پر کفایت کروں، اسی پر اللہ کا شکر ادا کروں. اس لیے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اکثر ذکر ہادم اللذات الموت، اکثر لذت کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو. کبھی غور کریں اس حدیث. فرمایا جو شخص تنگیوں میں ہے موت کو یاد رکھے گا تو تنگیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو آسانیوں میں ہے اور مستیوں میں ہے موت کو یاد رکھے گا تو مستیاں ختم ہو جائیں گی. کیسے؟ تنگیوں میں ہے، تھوڑا ہے، پورا نہیں ہوتا تو موت کو یاد کرے، مصیبت ہے. جس نے اس کا سارا کچھ فنا کر دینا ہے تو پھر اس تھوڑے کو بھی کافی سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کرے. دیندار ہے، پھر اس کو پتا ہے کہ اس تھوڑے کے بعد موت کو یاد کیا تو میرے لیے کثرت موجود ہے. کہاں؟ جنت میں. میرے لیے وہاں بہت ہے. تو اس تھوڑے پر صبر آ جائے گا، پھر لالچ میں نہیں پڑے گا، پھر ڈنڈیاں نہیں مارے گا، پھر جھوٹ بول کے نہیں لے گا، پھر دھوکے نہیں کرے گا، پھر خیانتیں نہیں کرے گا. موت کو یاد رکھا اس نے. موت یاد ہے تو پھر تھوڑے پر اکتفا ہے، متقی ہے تو. اور اگر زیادہ ہے اور مستیوں میں ہے تو پھر یہ زیادہ تھوڑا ہے، یہ زیادہ تھوڑا ہے. موت کو یاد کرے گا تو یہ چھن جانا ہے، جو چھن جانا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تنگی والے کے لیے آسانیاں، موت کو یاد کرے گا. اور جو آسانیوں میں ہے اور بڑی مستیوں میں ہے تو موت کو یاد کرے گا تو پھر یہ تھوڑا لگے گا، موت بہت بڑی مصیبت لگے گی. تو پھر تھوڑا سا تنگیوں میں آئے گا تو دماغ ٹھکانے آئے گا. یہ وسعتیں بھی کوئی اتنی خیریں نہیں ہوتی الا یہ کہ رب جس کے لیے خیریں بنا دے، ورنہ یہ خیریں نہیں ہوتی. گھر سے ہی حسد شروع ہو جاتے ہیں، بیٹا حاسدی ہو گیا، بیوی حاسدی ہو گئی، بڑی عجیب تفریق شروع ہو جاتی ہے کثرتوں سے. فرمایا اس کو چاہیے کہ موت کو یاد رکھے. یہ تنگیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی جب انسان اس موت کے عمل کو اپنی ذات پر لاگو کرے کہ یہ بدن بسیدہ ہو جائے گا، یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ وجود بے نشان ہو جائے گا. تو پھر اس کی تنگیاں چھوٹی چھوٹی، اس کو تنگیاں نہیں لگے. آج جینے کی غرض ہے، زندگی مطمع نظر دنیا کا مال ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت ہے. موت بھول گئی ہے جتنی نعمتیں ہیں، ابھی بھی میں تنگیوں میں ہوں، ابھی بھی تنگیوں. رزق کی فراخی کے لیے یہ بھی ضروری ہے. یہ پھر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ میری نظر میں اس کو فراخ کر دے تو یہ مال پھر بڑا فراخ لگے گا، اچھا لگے گا. پھر تنگی محسوس نہیں ہوگی جب بڑی تنگیوں کو میں یاد کروں گا. اسی طرح مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں من عاد مریضا، مریض کی جو شخص عیادت کرے، من راح الی المسجد، من غدا الی المسجد، من خرج فی سبیل اللہ غازیا،
جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے، جو شخص صبح و شام مسجد میں آتا ہے، صبح و شام مسجد میں آتا ہے، اور جو شخص من سلم علی بیتہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں جب تک ہے کسی کی غیبت نہیں کرتا، غیبت سے بری ہے۔ یہ 3-4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے۔ ضامن، اللہ ضامن ہے اس بات کا کہ جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق بھی دے گا، اور رزق کے ساتھ اس رزق پر قناعت بھی دے گا، اور جب فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی جنت دے گا۔ یہ کام ہے مریض کی عیادت، مریض کو پوچھ لینا، اس کی خیر خیریت، اس کو دلاسا دینا، صبح و شام مسجد میں آنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آنا، یہ وہ برکت کی راہ ہے کہ میری معاشی تنگیاں اس سے ختم ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلنا، غیبت سے بری ہونا، کسی کی غیبت نہ کرنا، زبان کو بند رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طوبی لمن، اس شخص کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جو شخص جس کا وسع بیتہ، اس کا گھر بڑا وسیع ہے، گھر کھلا ہے۔ گھر بڑا ہونا بھی مراد ہے، یا پھر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق روزی بڑی وسیع دی ہے۔ طوبی لمن وسع بیتہ، گھر بڑا وسیع ہے، وَمَلَكَ لِسَانَهُ، اور زبان پر کنٹرول ہے۔ مال زیادہ ہونا زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، بندہ بعض دفعہ ہر بات میں ایسی شوخی پھینکتا ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مال ہے، زبان کنٹرول میں ہے۔ وَخَرَجَ وَبَقَى عَلَى خَطِيَّتِهِ، اور اپنی خطاؤں پر بھی روتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بندہ جس کے پاس سب کچھ ہے، زبان کنٹرول میں ہے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتا، کسی پر شوخی نہیں مارتا، اور پھر اپنی خطاؤں پر بھی روتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے توبہ، یہ توبہ جنت بھی ہے، توبہ جنت کے اندر درخت اور باغ بھی ہے، اور توبہ اس کے لیے آخرت کی بشارتیں بھی۔ اب یہ وہ امور ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ہماری تو تنگی کے معاملات میں، رزق اور معیشت کے معاملات میں محترم بھائیوں، یہ وہ امور ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف پلٹیں، اور یہ افعال ہے، یہ وہ کام ہے جو ہماری معاشی تنگیوں کو ختم کرتے۔ پڑھ رہا تھا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں، صبح و شام پڑھتا تھا، بھائی نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول یہی رہتا ہے، کام اس کو بولے کام بھی تو کرے نا، میں مدینے کے بازار میں تو کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تم مدینے کے بازار میں کام کرتا ہے، وہ کام، وہ رزق جو تمہیں مدینے کے بازار میں ملتا ہے، وہ تیری محنت سے نہیں ملتا، تیرے اس بھائی کے اللہ کے گھر میں پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ملتا۔ تو کسی کی سرپرستی بھی کریں، اولاد کو بھی دین پر لگا دیں، کوئی دیکھیں رزق کیسے بڑھتا ہے۔ اولاد تو میری بے دین ہے، تو پھر اس رزق میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس کو جس رزق اور مال کے ارد گرد میں نے جو حصار رکھا ہوا ہے، وہ جس کو باڑ کہتے ہیں، وہ باڑ ہی خود اس رزق کو کھاتی ہے، تو رزق کیسے بڑھے گا؟ مال تو میرے پاس بہت ہے، لیکن بے دینی کے حصار میں ہے، تو بے دینی کا حصار، وہ باڑ خود اس کھیتی کو کھا رہی ہے، مجھے اس میں سے سکون کیا ملے گا؟ میں کتنے پہرے دار بٹھاؤں اس رزق کو محفوظ کرنے کے لیے؟ میرا رزق تو وہ باڑ کھا رہی ہے جو بے دینی کی ہے، جو میرا رزق دن رات چر جاتی ہے، تو میں ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوں گا تو کیا ہو؟ ہم نہیں پلٹتے، سارے وسائل اکٹھے کیے ہوئے، لیکن ہم اپنے رب کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابن کثیر نے لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ،
बिदाया व निहाया में 9 साल तक मदीने के इर्द गिर्द कहत पड़ गया। 9 साल तक। सैयदना उमर रजी अल्लाह, हमारे हुक्मरानों को आज समझ नहीं आती कि हम कहां जाए, हालात की तंगियां, मईशत की तंगियां, मुल्क कहां खड़ा है, फिर हम कोशिशें कर रहे इधर उधर से माल लाने की। सैयदना उमर ने लिखा, गवर्नरों का कुछ माल दो, मदीने के लोगों की खिदमत करो। और उनके अपने घर का आलम यह था कि घर में जो दलिया होता था वो पका पका के मदीने के लोगों को उनके घर वाले बांटते थे। यह हालत थी। इतना खतरनाक हादसा, इतना खतरनाक मसाइल पैदा हो गए थे, हत्ता के इब्ने कसीर ने यह लिखा, हत्ता अन्नल वहशा तावी इलल इंस, वाशी जानवर जंगलों से निकल निकल कर इंसानों के पास आते थे कि कुछ खाने को दे दे। इंसानियत से उन्स हो गया था वाशी जानवरों को, जानवर भूखे मरने लगे थे। यह कैफियत थी। हुक्मरान थे, माल बड़े मंगवाए, मस्र से मंगवाया, यमन से मंगवाया, गवर्नरों को खत लिखे, लेकिन कुछ हालात बदल नहीं पा रहे थे। इससे पहले क्या करते थे? रोटी, दूध और शहद इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब देखा कि कौम का यह हाल है, हुक्मरान इस हुक्मरान से सबक सीखें, फिर इन्होंने सिरके से रोटी, सूखी रोटी खाना शुरू कर। पर मैं जब तक लोगों के हालात बेहतर नहीं होते, यह अच्छा खाना बंद है। यह किरदार है हमारे हुक्मरानों का, हमारे असलाफ का। मईशतें मजबूत करने के लिए दिन रात अयाशियां हैं, फजूल खर्चियां हैं मेरे घर में। मैं कहता हूं मईशत मजबूत क्यों नहीं होती, रोजी पूरी क्यों नहीं होती, वक्त से पहले सैलरी खत्म क्यों हो जाती है? इसलिए कि मैंने अपने मेयार को नीचे नहीं आने देना। हमारे हुक्मरानों का, हमारे मुल्क में चलने वाले निजामों का भी यही हाल है मोहतरम भाई। मईशत की तंगियां आज रुला रही है लोगों को। सैयदना उमर ने कहा नहीं खाऊंगा, हत्ता इस वद्दत वजहू या लोनहू। इब्ने कसीर ने लिखा कि सैयदना उमर का हाल यह हो गया था, सूखी रोटी के साथ, सिरके के साथ खाने की वजह से उनके चेहरे का रंग काला हो गया था, बदन में निकाहत पैदा हो गई थी। इंतजामी उमूर है इतने लंबे चौड़े, इनको संभालते संभालते बदन नहीफ हो गया था। लेकिन अपने लिए चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, नहीं किया। फरमाया नहीं, हालत यह थी। फलम्मा अस्सा ला ज़ाता लैलतिन फी आमिल, कहत साली की रातों में एक रात मदीना में निकले। अल्लाह अकबर। जब निकले, फलम यरा अहदन यदहको, किसी को नहीं देखा कि किसी के चेहरे पर जो मिला हो और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। वला यतहद्दसून अन्नास फी मनाजिलिहिम, लोग अपने घरों में रातों को बातें नहीं करते थे, इतने गम थे, इस कदर परेशानियां थी मईशत की, बातें भूल गए थे लोग। वला यरास साइलन यसअलो, किसी को देखा भी नहीं कि वो किसी गली कूचे में मांग रहा हो। लोगों से पूछा, लोग बातें क्यों नहीं करते? फरमाया इन्नन नास फी गम्मिन व ज़ैक़िन, लोग बड़े गम में हैं और लोग बड़ी तंगियों में हैं, इसलिए वो अब घरों में बातें नहीं करते। फरमाया कोई मांगता क्यों नहीं? फरमाया इन्न सवाल कद साला, सवाल तो लोगों ने बड़े किए हैं लेकिन कोई देने वाला नहीं है, अब इसलिए लोगों ने मांगना ही छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये हालतें थी। लेकिन इसके पास अचानक एक सहाबी आता है, बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसी रात आता है, सुबह आके मुलाकात की। फरमाया उमर, मैं मोहम्मद मुस्तफा का पैगाम लाया हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह के नबी का पैगाम? फरमाया जी हां। क्या पैगाम है? फरमाया हमने तो उमर को ज़हीन और फतीन समझकर यह जिम्मेदारी दी थी, वो क्या कर रहा है? अभी तक उसने काम सही निभाया, अब क्या कर रहा है? कहते सहाबा को बुलाया सैयदना उमर ने, पूछा मुझे ये कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा, तो फिर बात दिमाग में आ गई, मैं क्या कर रहा हूं? कोई मेरे अंदर ऐसा ऐब है? अपने आप को पेश किया। अल्लाह अकबर।
लोगों, मेरे अंदर कोई ऐसा ऐब हो जिसको तुम समझते हो ऐब है तो मुझे बताओ, मैं अपनी इस्लाह करता हूं। फरमाया नहीं। अच्छा, ख्याल आया, अन्नासो, लोगों अस्सलातु जामिअतुन, फिर बाहर निकलो, हम मैदानों में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। लोग निकले, ये ख्वाब था, ये वो जिम्मेदारी थी। मैदान में गए, वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ी, खुतबा दिया, फिर अपने रब से दुआ की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह कहां जाए, हम मुश्किलों में, हमारी मुश्किलें आसान पड़। फिर जमीन पर बैठ गए, अपने घुटने फैला लिए, आज से इनकिसारी के साथ रब से मांगते रहे। इब्ने कसीर ने लिखा है, जब दुआ मांग के अभी ये लोग मदीना नहीं पहुंचे थे, अल्लाह ताला ने बारिशों के सिलसिले शुरू कर दिए और कहा उसके बाद खत्म होगी। हम पलटते नहीं है, तंगियों में हैं, दुखों में हैं, हमारे हुक्मरान लगे हैं, हम कहते हैं ये रास्ता है, वो मालिक खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ मौजूद है, उसकी तरफ पलटो। सऊदी अरब के एक हुक्मरान ने भी तो कुछ भी नहीं था, यहीं से वो भी चंदे आपसे और फर्रे सगीर से लेकर जाते थे। कभी कौम बाद दफा डाके भी मारती थी, उस बादशाह ने भी रात की तन्हाइयों में रब से दुआएं की थी, या अल्लाह इस कौम को इतना दे दे कि ये डाके ना मारे, मैं इस्लाह करना चाहता हूं इनकी। या अल्लाह इस कौम के मैं नुकेल तेरे दरवाजे पे लाकर बांधना चाहता हूं, लेकिन ये भूखे हैं, फकर फाके में है। या अल्लाह इनके ऊपर अपनी रोजी रिस्क इनके वसी फरमा दे, ताकि ये डाके ना मारे, चोरियां ना करे, फिर मैं इनको लाकर बांध दूं तेरे दरवाजे पर। अल्लाह ताला ने रिस्क के ऐसे दरवाजे खोले कि जमीन सोने उगलने लगी। और मोहतरम भाइयों, पाकिस्तानी कौम, हम बड़े तबसरे करते सियासत पे, मांगने पे, कशकोल पे, मईशत पे, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, बड़े शिकवे करते अपनी तिजारतों पे, ना चलने पर काम रुक गए, ये मसाइल पैदा हो गए। हमें लौटना है, पलट के आना है, रूहानी इलाज करे। इन सारी माली मुश्किलात का एक बेहतरीन इलाज यह है कि आप अपने रब की तरफ पलटे, हुक्मरान भी पलटे, ताजर भी पलटे, अवाम भी अपने रब की तरफ पलटे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हम समझे और फिर ईमानदारी के साथ, इबादत के साथ, अल्लाह की मोहब्बत, खशियत और उसके ऊपर तवक्कल के साथ हम आगे बढ़े। ये दुनिया के रिस्क, मालो मता, इनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे भी खोल देगा। हम दुआ गो हैं, या इलाहुल आलमीन, इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मुआशी तंगियों में है, या अल्लाह इसकी मुआशी तंगियां दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें इज्जत अता फरमा दे। या अल्लाह इस मुल्क को दुनिया में इज्जत अता फरमा, इसको मुआशी एतबार से फराखियां अता फरमा दे। या अल्लाह तंगियों से हम सबको निकाल दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।